ایک دوست تھے, وہ تو بڑے مالدار تھے. وہ کیا کرتے تھے, مدرسے میں تو مالدار بھی پڑھتے ہیں, غریب بچے بھی پڑھتے ہیں. بہت مالدار تھے, ان کے گھر سے کھانا آتا تھا. اب کھانا ان کے گھر سے مرغ و مسلم. غریب بچے بیچارے وہاں بیٹھ کے کدو پکا ہوا ہوتا تھا وہ کھا رہے ہوتے تھے. تو اب ایک شخص نے ان سے دوستی لگا لی, جب ان کے گھر کھانا آتا وہ بھی آگے بیٹھ جاتا. ایک طالب علم نے, ایک غریب طالب علم نے ان سے کیا لگا لی, دوست. اب ان کے گھر سے آ رہا ہے, مرغے آ رہے ہیں, تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اب وہ اس کو منع بھی نہیں کر پاتے کہ یار میں مرغا کھاؤں, یہ دال کھائے اچھا نہیں لگتا نا, غیر اخلاقی حرکت ہے. تو اس طالب علم نے جو مالدار تھے ہمارے حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میرے گھر سے اچھا کھانا آتا ہے, میں وہیں بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہوں. ایک دو غریب طالب علم میں وہ بغیر پوچھے شامل ہو جاتے ہیں, تو میں منع کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے, یہ جو قرآن میں آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ مانگے کی چیز بھی نہ دے, وہ بڑا برا آدمی ہے. تو یہ منع کرنا کیا ہے, کیسا ہے؟ حضرت فرمایا فوراً منع کر دیں. بولے یہ میرے لیے آیا ہے, آپ کے لیے نہیں آیا. کیوں بغیر پوچھے بیٹھ رہا ہے وہ؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غریب طالب کے سامنے مرغے کھانا اچھا نہیں ہے. بھائی غریب کو بھی تو چاہیے کہ جب تمہاری استطاعت مرغے کی نہیں ہے تو مرغے پہ رال ٹپکانا یہ اور زیادہ برا ہے. جو ہے استطاعت وہ کھاؤ نا. کہ دال کھا کے لوگ بڑے نہیں ہوئے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. بھائی جس کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے وہ اپنے حساب سے اسی حساب سے سمجھے کہ بھائی کوئی بات نہیں. کیونکہ اگر اس طرح سے ہم پابندیاں لگانا شروع کر دیں تو غریب مالدار کو تو پھر گاڑی میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کتنے غریبوں کے پاس W11 کے پیسے نہیں ہوتے اور یہ بیچارہ لینڈ کروزر لے کے گھوم رہا ہے. تو کیا اس کو لینڈ کروزر سے منع کر دیں؟ تو کہے گا میرے پاس پیسہ کس بات کا بھائی, پھر میں اگر میں نے بھی رکشے میں جانا ہے تو یہ اللہ کی نعمت مجھے کیوں ملی ہے. تو غریب کو کہا جائے گا بھائی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پیسہ رہنے دو, آپ اسے دیکھ کے راہ لیں, مت ٹپکاؤ, وہ چھن جائے گا پیسہ, آپ کا بھی چھن جائے گا. وہ مرغے کھا کے بھی قبر میں جائے گا, آپ دال کھا کے تھوڑا لیٹ جاؤ گے قبر میں. مرغے کھانے والے جلدی مرتے ہیں. تو غریب کو یہ سکھایا گیا ہے کہ مالداروں پہ راہ لیں, مت ٹپکاؤ. ہاں کبھی کبھار ایسا ہو کہ کوئی کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہو نا, اب وہ ہمیں یعنی کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہو نا تو پھر تو چلو بچا بھی جا سکتا ہے. لیکن مدرسے میں تو کھانا روز ہی ہے نا. اب کیا ان کے لیے الگ کمرہ بنائیں کہ آپ کے گھر سے مرغا آتا ہے تو آپ چارپائی کے نیچے گھس کے کھایا کریں تاکہ غریب بچوں کی نظر نہ پڑے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو اس میں غریب کو چاہیے کہ بھائی جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اس پہ رشک نہ کرو, نہ حسد کرو, نہ رش کرو. یار تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے, تجھے اللہ نے پیسہ دیا ہے, تو مرغے کھا لے, ہمیں تو دال میں ہی مرغے کا مزہ آئے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات. تو یہ جو نیچ پنا ہے نا, کسی کو مرغا کھاتا دیکھ کے اس کے مرغے پہ رالے ٹپکانا, کیونکہ پھر ہر چیز میں آپ کہتے ہیں غریب احساس کمتری میں آئے گا, پھر تو ہر چیز میں آئے گا وہ. پھر تو مالدار کو چاہیے کپڑے بھی اچھے نہ پہنے, وہ پھٹے پرانے غریبوں جیسے کپڑے پہنے. تو مدرسے میں پھر مالدار طلبہ کو ہم اگر یہ کہیں کہ تم کھانا بھی وہی کھاؤ جو مدرسے میں کدو پک رہا ہے, اور ہمارے دور میں جو کدو پکا کرتا تھا اللہ بس مغفرت فرمائے پکانے والے کی بھی اور کھانے والوں کی بھی. اب تو مدارس میں پھر بھی بڑے اچھے حالات ہو گئے ہیں. تو ہمارا اپنا کھانے کا دل نہیں کرتا تھا, ہمیں گھر سے جیب خرچی ملتی تھی, ہم پتلی گلی سے نکل لیتے تھے. باہر جا کے جو ہے نا وہ ڈبو کے چائے میں چیزیں کھا رہے ہوتے تھے. تو کبھی کھا بھی لیتے تھے, کبھی باہر جا کے, گھر سے نہیں کھانا. اتنی لفٹ نہیں کرائی ہمارے گھر والوں نے, وہاں بھیجے, پیسے دیتے تھے, ابھی جو کھانا ہے کھا لینا. تو اب اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ مالدار اپنے حساب سے زندگی گزار سکتا ہے, غریب اپنے حساب سے گزارے. صحابہ میں بھی ایسا تھا, غریب بھی تھے مالدار بھی تھے. غریب مالداروں کو دیکھ کے حسرت نہیں کرتے تھے, بھائی تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے تو کوئی بات نہیں, ہم اسی پہ خوش ہیں. ہم نے تو ایسے متضاد لوگوں میں نے زندگی گزاری ہے. طلبہ میں یہ کروڑ پتی طالب علم اور یہ بیچارے کے پاس کھانے کی روٹی نہیں, دونوں سے ہماری گپ شپ ہے, دونوں سے دوستی ہے, اور سب آپس میں دوست ہیں. ٹھیک ہے نا, نہ وہ اس کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے, نہ وہ اس کو دیکھ کے رش کر رہا ہے.